بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک سوال پوچھا ہے بھائی نے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قبروں میں ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ آیت کسی کے سامنے رکھی یہ مقصد پیش کرنے کے لیے کہ جی مردے قبروں میں نہیں سنتے، تو انہوں نے کہا بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ جو بے ہدایت گمراہ لوگ ہیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے قبر میں مدفون لوگ ہیں، تو یہ دلوں کے مردہ لوگوں کی بات ہے۔ اب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات انہوں نے صحیح کہی؟ تو بھائی بات یہ ہے، مردوں کا قبروں میں سننا یا نہ سننا ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اس آیت مبارکہ سے قبروں کا مسئلہ اپنا نکالیں، وہ میں نے آپ کو جیسے کہا نا، وہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے، مردہ قبر میں سنے گا یا نہیں سنے گا اس پہ بات بعد میں ہوگی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ آیت میں بات کیا ہو رہی، اور قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ قرآن پاک میں اکثر سیاق و سباق آپ دیکھیں گے نا، کانٹیکسٹ آف دا اسپیچ، یعنی اللہ کا کلام ہے، آپ کو صاف واضح پتہ چل جائے گا بات کیا ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں آیت نمبر 18 19 پیچھے چلے جائیں، 2-3 آیت تو آپ دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور روشنی برابر نہیں۔ یہ چلتا جا رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ آخر میں اس آیت کا آخری حصہ ہے کہ جو قبر میں تو اس کو نہیں سنا سکتا۔ یہاں پہ بات ان صاحب کی یہ ٹھیک ہے، ان صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو قبر میں موجود ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، بات تو صحیح ہے، یعنی کہ جو مرا ہوا دل ہے، جو گمراہ ہے، جو بالکل باطل پہ ہے، وہ ایسے ہی جیسے مرا ہوا بندہ ہے۔ اس سے اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مردے قبروں میں سنتے ہیں نہیں سنتے؟ یہ دیکھیں ایک مسلمانوں کا شروع دن سے نا صحابہ کرام میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ میں ہی ایک دلیل دے دیتا ہوں، یہ لوگ آپ کو کئی دلیلیں دیں گے، ان میں سے ایک دلیل آپ کو یہ ملے گی، اور یہ دلیل بڑی قوی مضبوط دلیل ہے۔ شہدائے بدر اور کفار کے جو مر گئے بدر میں، جو مرے تھے کفار کے، بدر کے کنویں میں گرے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ نے کہا بتاؤ جو میں تمہیں کہتا تھا کیا وہ سچ ہے یا نہیں ہے، بتاؤ جو میں تمہیں کہتا تھا کیا وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اب وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو وہ ایک جذباتی بات کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہیں پہ آگے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود غالباً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے، آپ ان کو کیا باتیں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قسم میری ہر بات کو سن رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، اندازہ کریں۔ اچھا، اب یہاں سے کچھ لوگوں نے استدلال سلف میں ہی لوگوں نے نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردہ سنتا ہے مگر وہ جواب نہیں دے سکتا، مگر آگے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سننا ہے یہ ٹیمپریری ہے، یہ صرف اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر تک وہ قبر میں نہیں گیا۔ کچھ نے کہا نہیں بلکہ ٹیمپریری نہیں ہے یہ، بلکہ مردے کا وہ سننا جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک معجزہ تھا۔ اب اتنی ساری تعویلیں ہیں ایک ہی واقعے کی، اسی طرح ان آیات کی بھی تعویلیں ہیں، تو یہ ہے نزاعی اور اختلافی مسئلہ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں قبور پہ جا کے سلام کیوں کرتے ہیں پھر اگر وہ سنتے نہیں ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المومنین، علیکم آپ پر سلام ہو مومنوں کے، اے مومنوں کے دیار، بتائیں آپ، تو اب کیا کریں آپ؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا حل یہ ہے، دیکھیں کہ مردہ جو ہے نا، ہم مسلمان تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ مردہ فنا کوئی چیز ہو گئی کہ بالکل وہ پاؤڈر بن گیا، نعوذ باللہ اب ختم ہو گیا، یہ تو ملحدوں کا ہے کہ وہ مر گئے ختم ہو گئے۔ ہم تو اس موت کو مانتے ہیں جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو ہم تو یہ موت کو مانتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی زندگی شروع ہو گئی، وہ زندہ ہیں مگر وہ زندگی کیسی ہے، ان کا کیا سلسلہ ہے، وہ ہمیں تفصیلات صرف اتنی پتہ ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے یا بتائی ہیں یا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہیں، بس اس کے آگے نا اس کو چھیڑیں چھوڑیں، کیسے ان کو سلام پہنچتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ یقیناً کسی نہ کسی میڈیم سے پہنچتا ہے۔ ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے نا مردوں کے ساتھ، اس کا ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، بس اس کو اتنا سمجھ لیں آپ۔ سننا کہاں تک ہے، اللہ کیسے سنوائے گا، یہ تو معاملہ ہے نا، یہ تو ہمارے پاس اس پر بہت ساری باتیں احادیث ہیں۔ ان آیات سے بہرحال آپ مردوں کا سننا یا نہ سننا
بحث نہ کریں۔ یہ مکی آیات ہیں، اہل مکہ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی قبور کے بارے میں، وہاں تو عقیدے کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بس یہ آپ باتیں ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ جھگڑے سے بچیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا سلف میں ہی 3-4 طرح کے اس پر فہم پائے جاتے ہیں، مردوں کے سلسلے میں اور سننے سنانے کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے اور ہمیں افراط اور تفریط دونوں سے دور رکھے۔ واللہ اعلم۔